الحمد لله الذي أقدر أقدار الرحمة من سحاب المغفرة ونور قلوب أهل المغفرة بفيضان أموال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. حضرات کرام، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے شمار کرم اور احسان ہے. ہم لوگ جتنی بھی اس کی شکر گزاری کریں وہ بہت کم ہے. اللہ ہماری شکر گزاری میں اضافہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان لوگوں پر ہماری رحمتیں ہیں، ہماری برکتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو ہدایت پر ہیں، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو مضبوطی سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کے سفر کو طے کیا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، قبر کے اندر بھی کامیاب ہیں، اور کل کو انشاءاللہ محشر کے میدان کے اندر بھی وہ کامیاب و کامران ہوں گے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام بہت سارے ایک مقام پر جمع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تشریف جب لائے تو آپ کے چہرے پر بڑی خوشنمائی تھی. چہرہ آپ کا کھلا ہوا تھا، انوار و برکات کی بارش نازل ہو رہی تھی. خوشی کا یہ حال تھا، آگے بیان کریں گے. فرماتے ہیں آنے کے بعد ہم سے کہا، اے صحابہ کرام میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم سے ایک بات کہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اللہ تبارک و
کہ دنیا کے اندر کوئی آپ کی امت میں سے ایک بندہ مجھ پر درود بھیجے گا تو میں اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ اللہ پوچھ رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب کیا آپ راضی نہیں ہیں؟ اگر اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ اس کو اور اضافہ فرما دے تو اللہ اپنے محبوب کی بات کو نہیں ٹالتا۔ فرما رہا ہے اللہ اے محبوب آپ راضی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ پر درود بھیجے اور میں اس کو پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں۔ فرمایا اگر آپ کے اوپر کوئی ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو میں اس شخص کے اوپر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ یہ سننے کے بعد آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے آن کے مجھے یہ خوشخبری دی، مجھے بتایا، میں نے یہ آپ کو بتایا۔ تو یہ بات سننے کے بعد میرا چہرہ کھل اٹھا، مجھے خوشی و مسرت حاصل ہوئی کہ اس پروردگار کو میری امت کے لوگوں کی کتنی فکر ہے کہ وہ مجھ سے فرما رہا ہے کہ درود ایک مرتبہ پڑھ رہا ہے تو میں اس کو بعد 10 رحمتوں کا نزول کروں گا، اور اگر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو میں اس کو پر 10 مرتبہ سلامتیاں بھیجوں گا۔ ہائے افسوس، اللہ بھی مہربان، اللہ کا محبوب بھی مہربان، آج اس امت کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی کاہلی اور سستی میں اتنی مشغول ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ ہم کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں، اپنی موج مستی کے اندر مست ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے کان پر جو نہیں لکھ رہی ہے، اللہ دے رہا ہے مگر یہ لینے سے محروم ہے، وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، آج تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا۔ ارے ہم سے تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ حضرت ابو مصالح، حضرت عبید، حضرت فضال رضی اللہ تعالی عنہ بن عبید فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی کہنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ اللہ کے رسول نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے تو نے بہت جلدی کر دی، بہت جلدی کی، تھوڑا آرام تو رکھتا، صبر تو کرتا، تو نے سلام پھیرنے کے بعد ایک دم کہہ دیا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرو، بیٹھو اطمینان اور سکون کے ساتھ، پھر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد تم اللہ سے مانگو گے، جو مانگو گے وہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ نماز میں 2 منٹ رہے گا تو احسان کرنے کی نہیں مسجد میں آ رہے ہیں، جلدی سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے استنجا بھی کر لیں، وضو بھی کر لیں، 4 سنتیں بھی ادا کر لیں، نماز بھی پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے نہیں، جو ایک ذمہ داری سمجھی ہے اس کا بوجھ اٹھانے کی نہیں آتا، یہ ہمارے پر ایک بوجھ ہے، ہم جلدی سے اس کو ادا کر دیں۔ ادھر امام نے سلام پھیرا اور ادھر نوٹ ہو گیا، کسی کے دانت لگے،
ہاتھ لگے کسی کے پیر لگے اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا نماز نہ پڑھو یہ اللہ کا معاملہ، روزہ نہ رکھو یہ اللہ کا معاملہ، رکھو گے تمہارے لیے اجر و ثواب، تمہیں اس کا فائدہ، نہ پڑھنے پر اللہ چاہے تو تمہیں معاف فرما دے، تمہاری پکڑ کر لے. مگر اگر کسی کی دل آزاری کی اور اس کو اگر تکلیف پہنچائی ہے، بے وجہ اس کو ستایا ہے، تو جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جب تک اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. اللہ یہی کہے گا پہلے اس بندے کو راضی کر لے، اگر وہ تجھ سے راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہو جاؤں. پھر دوسرا شخص آیا، آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی بیان کی، پھر درود شریف پڑھا، پھر درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہر مراد اللہ پوری کرے گا. تو یہ بہت اہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑے اس کے اندر بہت بڑے فائدے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں تیزی کے ساتھ نہیں بھاگنا چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ہم پھیریں، رکے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف کرے، پھر اس کے بعد درود پڑھے، پھر جو اپنے نیک مقاصد ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھے. یقیناً اللہ ہر فریاد کو اور ہر مراد کو جو جائز ہوگی اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما دے گا. ہاں یہ ضرور ہے کچھ مراد ایسی ہوتی جو جلد ہو جاتی ہیں، کچھ میں ٹائم لگتا ہے، بندے کی حویث اتنی ہے ادھر مانگو ادھر مل جائے. اگر وہ دے دے تو اس کی عنایت ہے، اور نہ دے تو جب بھی اس کی عنایت ہے. کیا معلوم تو تمہیں نہ دینے کے بعد تمہیں کون سی بڑی مصیبت اور پریشانی سے بچا رہا ہے، تمہیں تکلیفوں سے بچا رہا ہے. نہ دینے میں بھی اس کی حکمت ہے اور دینے میں بھی اس کی حکمت ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ شکر گزاری کرے، تحمل اور برداشت اور صبر سے کام لے، اور خدا کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو. خدا کی رحمت عام ہے، ہر وقت وہ دینے کو تیار ہے، مگر وہ ہمارے اندر ترکیبیں نہیں ہیں جو ہم اس کو حاصل کر سکیں. اللہ وہ ہمیں سمجھ اور وہ ذہانت اور وہ سوجھ بوجھ ہم کو عطا فرما دے، اور اللہ اپنا بھی حق ادا ہم سے کرا دے اور اپنے بندوں کا بھی حق ہم سے کرا دے. بندوں کی دل آزاری سے بھی بچائے، اور جو حق ہے ان کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی ہمیں اور سب کو تمام مسلمانوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق أمير الزمان بأنواع البركات والإحسان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العزيز الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم
وأعظم وأكبر